کس مزاج کے لوگ جو امام زمانہ کو تلاش کرتے ہیں؟ یہ جو دعاؤں کے ذریعے انسان میں تواضع پیدا ہوتا ہے، یہ تواضع اس لیے ضروری ہے کہ انسان امام زمانہ کی یاد میں مشغول رہے، ان کی یاد اور فرج کو یاد کرے اور فرج کی تمنا کرے۔ یہ بہت دل نشیں ہے۔ خدا کے بندے چاہتے ہیں کہ خدا کی عظمت کے بارے میں گفتگو کرے، اس سے لطف اندوز ہو۔ شاید ایک تشبیہ کے ذریعے کہا جا سکتا ہے ان بچوں کی طرح ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے والدین کی قدرت و طاقت کے بارے میں گفتگو کرے۔ جو لوگ خدا کی قدرت کے بارے میں گفتگو سے لطف اندوز نہیں ہوتے، ان لوگوں میں شاید غفلت کے ساتھ ساتھ تکبر بھی موجود ہوتا ہے۔ حالانکہ معبود کی عظمت پر توجہ اتنا زیادہ ضروری ہے، آپ کو نماز میں اس توجہ کا اظہار بدن کی مختلف حرکتوں سے کرنا ہوتا ہے۔ صرف بیٹھ کر ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ در حالی کہ رکوع کردیم، جب ہم رکوع میں گئے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ در حالی کہ به سجده رفتیم، جب ہم سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اس لیے دعائیں جب ہمیں اس مقام ربوبیت کے سامنے متواضع بناتی ہے، اس سے ان کی کوئی غرض ہوتی ہے، اور وہ بہت زیادہ اہم غرض، دلوں سے تکبر کرنے جیسی غرض۔ دعاؤں کے ذریعے ہمارے دلوں سے تکبر ختم ہونے کا۔ رمضان المبارک جیسے مہینے کے مہدوی ہونے کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ کوئی ہے جو اولیاء الہی کے سامنے متواضع ہو کہ خدا نے اسے اپنے گھر میں ہی تکبر سے پاک کر دیا ہو؟ دعائے افتتاح نہیں، دعائے ابو حمزہ صومالی کو اگر آپ پڑھیں، دعائے کمیل کو اگر آپ اچھی طرح پڑھیں، اپنی نمازوں کو اچھی طرح بجھا لیں، اچھی طرح روزے رکھیں، اس کے ذریعے آپ کے دلوں میں تواضع پیدا ہونا ضروری ہے۔ اور جب دلوں میں تواضع پیدا ہو جائے گا، ظہور اور فرج کی تمنا بھی پیدا ہو جائے گی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ولایتنا ولایت اللہ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری ولایت ولایت اللہ کا تسلسل ہے۔ جو خدا کے سامنے متواضع نہیں ہوا، فرج کی تمنا، ولی خدا کی تمنا اور اس کی زیر سایہ زندگی کی تمنا بھی اس میں پیدا نہیں ہوئی۔